آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے اس بارے میں الگ الگ نظریات ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد ہماری روح جسم چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جسے عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی ایسا ہو جو اس دنیا کو دیکھ سکے؟ یہ کہانی نوین تارا کی ہے، جو کولکتہ میں رہتی ہے۔ جب وہ صرف 6 سال کی تھی، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ بھوت چتردشی کا دن تھا۔ نوین تارا اپنے خاندان کے ساتھ بھوت ناتھ مندر گئی تھی۔ وہ مندر میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا خاندان کب چلا گیا۔ مندر کے پجاری کو اچانک کہیں جانا پڑا اور نوین تارا کی موجودگی سے بے خبر اس نے مندر کو باہر سے بند کر دیا۔ جلد ہی سورج غروب ہو گیا اور نوین تارا رات کی تاریکی میں مندر میں اکیلی رہ گئی۔ پھر اچانک بند دروازے سے لوگ اندر آنے لگے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ مردہ روحیں تھیں۔ خوفزدہ نوین تارا مندر کے کونے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سب روتے ہوئے باری باری بھوت ناتھ کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ بھوت چتردشی کی رات کو بھوت ناتھ کی ایک بڑی پوجا ہوتی ہے جو روحیں خود اپنی نجات کے لیے کرتی ہیں۔ نوین تارا نے اس کہانی کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج وہ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان روحوں میں سے ایک نے نوین تارا کو دیکھا اور اسے غصے سے گھورنے لگا۔ اس روح کا چہرہ نوین تارا کو بہت ڈراؤنا لگا، لیکن جب نوین تارا نے اس سے اس کے دکھ کے بارے میں پوچھا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ آہستہ آہستہ نوین تارا نے وہاں موجود تمام روحوں سے بات کی اور اسے محسوس ہوا کہ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے روحوں کو دیکھنا اور ان سے بات کرنا بھوت ناتھ کا ایک تحفہ سمجھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس سے یہ تمام چھاخ باتیں سمجھ میں آئی۔ نے اپنی اس طاقت کو مردہ روحوں کو نجات دلانے کے لیے استعمال کیا۔ نوین تارا کی طاقتوں نے اسے معاشرے سے دور کر دیا۔ کسی نے اسے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے خاندان نے بھی اسے گھر سے نکال دیا اور وہ ایک ہرگوری مندر میں رہنے لگی۔ ایک دن اسی مندر میں للیتا سنگھ پتا اپنے بیٹے سرجو سنگھ پتا کو لے کر آئی۔ سرجو کو دیکھ کر نوین تارا کو کچھ محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ شاید سرجو کو اپنی زندگی میں مدد کی۔ سرجو سنگھ پتا اپنے خاندان کے ساتھ کولکتہ کے پری محل میں رہتا تھا، جو ان کی آبائی حویلی۔ پری محل میں بہت سے راز تھے۔ ایک رات سرجو کو سونے میں دشواری ہو رہی تھی اور اسے ایک عورت شادی کی سرخ ساڑی پہنے گلا گھونٹ رہی ہے۔ جب وہ ڈر کے مارے جاگا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سونے کے کمرے کے دروازے پر شادی کی ساڑی پہنے ایک عورت کو دیکھا جو باہر چلی گئی۔ سرجو نے بغیر سوچے سمجھے اس کا پیچھا کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے محل کی دیوار پر ایک بڑا آئینہ نظر آیا، جس میں اسے ہر طرف دلہن کے لباس میں کھڑی لڑکیاں نظر آئیں، جیسے وہ مردہ لاشیں، لیکن یہ سب صرف آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اسے اوپر سیڑھیوں سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے اسی سرخ ساڑی والی عورت کو سیڑھیوں پر سر جھکائے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قریب جانے پر اس نے مہندی لگے ہوئے دلہن جیسے پیر دیکھے۔ اس سے پہلے کہ سرجو کچھ پوچھ پاتا، اس کے سامنے اس کے پیر الٹے ہو گئے اور لڑکی نے سرجو کو گھور کر دیکھا۔ سرجو اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اس کی مرحومہ منگیتر شاولی تھی۔ سرجو اپنے خواب سے جاگ گیا۔ اس دن کے بعد سے اسے ایسے ہی برے خواب آتے تھے، اسی لیے سرجو کی ماں للیتا اسے ہرگوری کی برکت دلانے کے لیے ایک ہرگوری مندر لے گئی اور وہاں ان کی ملاقات نوین تارا سے ہوئی۔ تارا کو دیکھ کے ہی للیتا سمجھ گئی کہ صرف یہی لڑکی سرجو کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے اس نے نوین تارا اور سرجو کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد سرجو نوین تارا کو پری محل لے آیا۔
लेकिन नवीन तारा को अंदाजा नहीं था कि परी महल में कितने साए और राज उसका इंतजार कर रहे थे, और न ही उन सायों को मालूम था कि नवीन तारा कोई आम लड़की नहीं है। नवीन तारा सोरजो से शादी करके बहुत खुश थी, लेकिन सोरजो के जज्बात ऐसे नहीं थे। शादी की पहली रात को सोरजो ने नवीन तारा को बताया था कि इसने सिर्फ अपनी माँ की खातिर इससे शादी की है। ये सुनकर नवीन तारा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जानती थी कि वक्त के साथ वो सोरजो का दिल जीत लेगी। इस रात नवीन तारा पानी पीने बावर्ची खाने में गई, और जब वो कमरे में वापस आई तो उसका दिल दहल गया। सोरजो के बिस्तर के ऐन ऊपर एक लड़की हवा में तैर रही थी, जिसने शादी का लिबास पहना था और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। नवीन तारा ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो? मेरे शौहर से दूर रहो। लड़की नवीन तारा की तरफ मुड़ी और कहा, तुम मुझे देख सकती हो? तुम कौन हो? फिर नवीन तारा ने उसे भूतनाथ से मिली अपनी नेमत के बारे में बताया। नवीन तारा की सच्चाई सुनकर लड़की की सुर्ख आंखें पुरसुकून हो गईं और वो रोने लगी। इससे पहले कि नवीन तारा कुछ और कहती, पीछे से सोरजो की आवाज आई, तुम किससे बात कर रही हो? वो रूह फौरन गायब हो गई और नवीन तारा चुपचाप बिस्तर पर आकर सोने। नवीन तारा का जहन पुरसुकून नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो औरत कौन थी और उसकी बातें सुनकर क्यों रो रही थी। उस उलझन में नवीन तारा बिस्तर से उठी और परी महल में उस औरत को तलाश करने लगी। रात के अंधेरे में परी महल बहुत डरावना लग रहा था और उसकी हवा में एक अजीब शोर था। नवीन तारा उसे हर जगह तलाश करने लगी। फिर एक बंद कमरे से आवाज आई। जब नवीन तारा उस कमरे में दाखिल हुई तो उसकी रूह कांप गई। बहुत सी लड़कियां शादी के लिबास में उस कमरे में खड़ी थीं और नवीन तारा को देखते ही जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि नवीन तारा डर गई, लेकिन उसने देखा कि उनमें वही औरत थी जो उसने कमरे में देखी थी। नवीन तारा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इस औरत ने जो जवाब दिया वो नवीन तारा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने बताया कि वो मरने से पहले सोरजो से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी से पहले सोरजो ने उसे मार डाला। उसने कहा कि उसे निजात तभी मिलेगी जब वो सोरजो को मारकर अपनी मौत का बदला लेगी और नवीन तारा को उसकी मदद करनी पड़ेगी। इसने ये भी कहा कि परी महल में बहुत से राज छुपे हैं, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है।